السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم دانتوں کا امپلانٹ کرواتے ہیں نا، تو وہ تو نقلی دانت ہوتا ہے پورا، تو اس میں وضو ہو جاتا ہے؟ نقلی دانتوں میں وضو کا حکم ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. دانت لگوائے ہیں اور دانت لگوانے کے بعد کیا ان کو ریموو کرنا شرط ہے یا انہی پر کلی کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں. وہ اس سلسلے میں کیا فتویٰ دے رہے ہیں، کیا نصیحت فرما رہے ہیں. مستمعہ میم میم میم، جس طریقے سے آپ ہماری بہن ہیں، ایک مستمعہ عورت نے ہی شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کو سوال لکھ بھیجا ہے. جدہ ہی سے خط الجامعہ، میں نے تقم اسنان اس کو بولتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو پلانٹ کروایا ہوا ہے، جبڑا لگوایا ہوا ہے. حل یجزی وضوء الواحد، کیا ایک وضو میرے لیے کافی ہے؟ اور کیا میں ہر وضو کے لیے اس کو نکالوں؟ لا بد من خلعها، اس کے ان دانتوں کو، جبڑے کو نکال کر مجھے وضو کرنا پڑے گا؟ لا حاجہ الی خلعها. شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ آپ کو جبڑے کو نکال کر اسے دوبارہ سے لگانا اور دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہے فبیہا، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی گندگی ہے تو آپ اس کو نکال کے صاف کر سکتی ہیں، لیکن وضو میں یہ شرط نہیں ہے. آپ نے وضو کی ہے، وہ کافی ہے. اس کے بعد آپ کو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر طہارت آپ کی ہے، وضو آپ کی ہے، تو اس کو دوبارہ سے لوٹانے کی، جب آپ دوبارہ لوٹائیں گی تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر دوسری وضو کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کلی کر لے، اور کلی کرنے کے بعد اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک میں شیخ ہیں مصر کے، ان کا ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی جس کی ناک سونے کی لگوائی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ جب بھی وضو کریں اس ناک کو نکال کر وضو کریں، بلکہ آپ اسی پر وضو کیا کرتے تھے. تو وضو آپ کی دانت اگر لگے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو دانتوں کے جبڑے کو نکال کر وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.